ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی طرف سے ملنے والا دھوکہ اور بے وفائی نہیں۔ جس عورت کی خاطر وہ سارا دن در در کی ٹھوکریں کھا کر، لوگوں کی باتیں سن کر چند ہزار کماتا ہے، اگر وہی عورت اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق استوار کر لے تو یہ بات مرد کی غیرت کو کسی صورت برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری وہ بیوی جس کے لیے میں صبح سویرے گھر سے نکل پڑتا، سارا دن یہاں وہاں کی خاک چھانتا، اپنی ضروریات زندگی کا گلا گھونٹ کر میں جس کی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، میری وہی بیوی میرے پیچھے میرے بھروسے کی کرچیاں کر رہی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سب میں اس کے ماں باپ بھی برابر کے شریک تھے۔ جب یہ بات کھل کر پوری طرح میرے سامنے آئی تو مجھ جیسے غیرت مند شخص کے لیے یہ سچ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ وہ اپنی اس بے وفائی کو ساری زندگی نہیں بھول پائے گی، بلکہ اس کی یہ بے وفائی اس کے ماتھے کا داغ بن جائے گی۔ ہم 3 بھائی تھے اور اماں ابا کے ساتھ ان کے بڑے سے گھر میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر میرے 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تو اچانک ہی ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ آنے والی دونوں بھابھیوں کے مزاج مختلف تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ میں جو پہلے سارا وقت نوکری سے واپس آ کر گھر میں گزارتا تھا، اب گھر سے باہر رہنے لگا تھا، کیونکہ گھر میں گھستے ہی گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے میرا سر پھٹنے لگتا تھا۔ اماں بہت ارمانوں سے 2 بہویں ایک ساتھ بیاہ کر لائیں تھیں، کیونکہ اماں کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن شادی کے 4 مہینے میں ہی اماں دل کی مریضہ بن گئی تھیں۔ ابا تو پہلے سے ہی ریٹائر تھے، سارا دن گھر میں گزارتے تھے۔ اب گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے وہ پوری طرح خاموش ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں نوکری سے واپس آنے کے بعد اپنے دوست شان کے گھر پر وقت گزارنے لگا۔ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا۔ وہیں میری ملاقات بریرہ سے ہو گئی۔ بریرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شان کے گھر پر کرائے پہ رہ رہی تھی، اور بیرونی دروازہ ایک ہونے کی وجہ سے اکثر ہی میرا اور اس کا آمنا سامنا ہونے لگا۔ بریرہ کوئی 17-18 سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے بال دیکھ کر میں گھائل ہو گیا۔ میری گاڑی کی آواز پر اکثر وہ اپنی بالکنی سے جھانکا کرتی اور ہماری نظریں 2-4 ہو جایا کرتی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر جو رنگ آتے تھے وہ کچھ الگ ہی ہوتے تھے۔ بریرہ کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ جاتی۔ کچھ ہی وقت میں میرا دوست شان میرے ارادے بھانپ گیا۔ کہنے لگا، یہاں تیری دال گلنے والی نہیں ہے، میں خود کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن بریرہ بہت ہی نیک اور شریف لڑکی ہے۔ میں کون سا آوارہ یا لفنگا تھا، نوکری پیشہ تھا، بھابھیوں سے تنگ آ کر گھر سے نکلا تھا، ورنہ اس سے پہلے تک تو میرا سارا وقت گھر پہ ہی گزرتا تھا۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے نیک اور شریف لڑکی ہی چاہیے تھی، اور یہی بات میں نے بنا دیر لگائے اپنی ماں کو بھی بتا دی کہ مجھے لڑکی مل گئی ہے۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی، پہلے ہی تیری 2 بھابھیوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، اب میں اتنی جلدی تیسری بہو نہیں لانا چاہتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ سوچ لو، اتنی خوبصورت، کم عمر اور شریف لڑکی نہیں ملے گی۔ میں بریرہ کی شرافت کا پوری طرح قائل ہو چکا تھا۔ گزرے 2 مہینے میں اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے کہنے پر اماں رشتہ لے کر چلی گئیں۔ اماں کو بھی بریرہ بہت پسند آئی۔ بریرہ کے ماں باپ نے کہا کہ بریرہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے وہ دیکھ بھال کر رشتہ کریں گے۔ وہ پہلے ہمارا گھر بار دیکھیں گے، پھر میری نوکری کی تسلی کر کے رشتہ کریں گے۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اماں نے انہیں ہمارے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ لوگ اگلے ہی دن چلے آئے۔ ہمارا گھر محلے کے کونے کا بڑا سا مکان تھا اور اوپر نیچے 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ اماں کی صفائی ستھرائی کی عادت کی وجہ سے گھر سونے کی طرح چمکتا تھا۔ بریرہ کے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری نوکری بھی بہت اچھی تھی۔
میں 50,000 روپے تنخواہ پر کام کر رہا تھا، میرے پاس ایک گاڑی بھی تھی۔ یہی سب دیکھتے ہوئے بریرہ کے ماں باپ نے ہم دونوں کا رشتہ پکا کر دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بریرہ کے والدین غریب تھے، اس لیے میں نے ان سے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ میں نے خود ہی بریرہ کو بہت ساری چیزیں خرید کر لا دی تھیں، اور شادی پر اس کے ماں باپ کے کپڑے بھی میں نے بنائے تھے، فرنیچر بھی خود ہی ڈلوا دیا تھا، اور جو کچھ میں بریرہ کو دے سکتا تھا میں نے دیا تھا۔ اماں کو یقین تھا کہ بریرہ اس گھر کے حق میں اچھی بہو ثابت ہوگی، کیونکہ وہ کم عمر تھی اور خوش اخلاق بھی۔ میری شادی پر بھی بات بے بات دونوں بھابھیوں کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بریرہ رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی، اور اسے پا کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ شادی کی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کے حسن نے میرے جذباتوں میں تلاطم پیدا کر دیا۔ میں اپنی پسند، اپنے فیصلے پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اپنی محبت، اپنی دیوانگی کا اظہار کرنے لگا، اور وہ بھی خوشی سے سرشار نظر آنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو چھوا تو اس کے چہرے پر لالی چھا گئی۔ بریرہ کی خوبصورتی، اس کی شرم و حیا مجھے اور بھی دیوانہ کر رہی تھی۔ محبت کرنا اور پھر اسے حاصل کر لینا انسان کو کیسی خوشی دیتا ہے، اس کا احساس اس لمحے مجھے اچھی طرح ہو رہا تھا۔ میری بے باکیاں بڑھیں تو بریرہ مسکرا کے کہنے لگی، منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیں گے؟ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں اس کا تحفہ موجود ہے۔ اس کی خوبصورتی میں کھو کر تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور بریرہ کے آگے بڑھا دی۔ میں نے شادی کی رات بریرہ کو تحفے میں سونے کی انگوٹھی دی تو پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میرے پوچھنے پہ کہنے لگی کہ اسے مجھ سے اتنے چھوٹے سے تحفے کی توقع نہیں تھی، میں کم از کم اسے سونے کے کنگن تو دیتا۔ اس کی بات پر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے بریرہ کو بتایا کہ شادی پر کافی خرچہ ہو گیا ہے، کیونکہ سارا جہیز وغیرہ میں نے خود ہی ڈلوایا تھا۔ میں کچھ ہی وقت میں اسے سونے کے کنگن خرید دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے انگوٹھی پہنائی جو اس کی انگلی میں پوری طرح دمک رہی تھی۔ چوڑیوں سے بھرے ہاتھ پکڑ کر میں نے اپنے لبوں سے لگائے تو میرا دل خواہشات سے چور ہو گیا۔ ہمارے ملن کی رات آ گئی تھی۔ بریرہ واقعی بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف میری خدمت کی، اپنی محبت سے میرا دل پوری طرح جیت لیا، بلکہ وہ تو میرے ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد 15 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا کہ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا، اور آہستہ آہستہ میری بیوی کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ میرے دونوں بھائیوں کا کسی بات پر زور و شور سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے جھگڑ بیٹھتے تھے، اور یہ بات میرے باپ سے برداشت نہ ہو سکی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے اس اچانک انتقال پر ہم سب ہی بہت غمگین تھے، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے میری دونوں بھابھیوں کا ہاتھ تھا۔ اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سب ایک گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ابا کی وصیت کے مطابق گھر میں سے ہم تینوں بھائیوں کو حصہ مل گیا تھا، اور اس کے لیے ہمیں اپنا گھر فروخت کرنا پڑا تھا۔ ابا کا محنت اور محبت سے کھڑا کیا گیا گھر میرے بڑے بھائی نے 60 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تھا، اور اماں کے 30 لاکھ کے بعد ہم تینوں بھائیوں کے حصے میں صرف 10-10 لاکھ روپے آئے تھے، جس سے کوئی بھی بڑا مکان خریدنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے 10 لاکھ میں ایک چھوٹا سا گھر اپنی بیوی بریرہ کے کہنے میں آ کر اس کے نام پر خرید لیا۔ اماں ہم تینوں بھائیوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہنا ٹھیک سمجھ رہی تھیں، اور وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے شہر اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں۔ میں نے بریرہ کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں نئی زندگی کی شروعات کی تو بریرہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ وہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں میرے ساتھ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی جتانے لگی
کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اپنا بڑا سا عالی شان گھر دکھا کر میں اسے اس جھونپڑی میں لے آیا ہوں۔ اس کے جملے سن کر میں حیران رہ گیا۔ جو کچھ تھا اس کے سامنے ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کو کھوئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اور وہ میری تکلیف کا احساس کیے بغیر مجھے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ بریرہ نے اپنے ماں باپ کو بھی رہنے کے لیے یہیں بلا لیا۔ جب اس کے ماں باپ ہمارے گھر آئے، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ بریرہ کا مزاج بالکل ہی بدل گیا۔ پہلے تو وہ صرف گھر کو لے کر تانے دیا کرتی تھی، لیکن اب تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے۔ مزید ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اچانک میری نوکری چھوٹ گئی۔ کمپنی بہت عرصے سے دیوالیہ جا رہی تھی۔ اچانک ہی ایک ساتھ بہت سے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، اور ان میں سے ایک بدقسمت انسان میں بھی تھا۔ بریرہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے نوکری کے چلے جانے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ میں اپنے معمول کے مطابق صبح گھر سے نکل جاتا، شام تک سارے جہان میں نوکری کی تلاش کرتا۔ میرے حالات اتنی تیزی سے خراب ہوئے کہ میں سنبھل بھی نہیں سکا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے اپنی گاڑی بھی فروخت کرنا پڑ گئی، کیونکہ میرے پاس خرچے کے بھی پیسے نہ تھے۔ لیکن میں نے بریرہ کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بریرہ ہر روز ہی باہر سے کھانا آرڈر کرتی، جو اب میری جیب پر بہت بھاری پڑنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار گاڑی کا بھی پوچھ رہی تھی، اس لیے میں نے بریرہ کے آگے بہانہ بنا دیا کہ گاڑی خراب ہو رہی تھی، اس لیے فروخت کر دیا، اب دوسری خریدوں گا۔ گاڑی فروخت کرنے کے بعد سے مجھے بسوں کے دھکے کھانے پڑ رہے تھے۔ مجھے گرمی میں بسوں میں سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ایک دن دوپہر کے وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، تو میں بیچ میں سے ہی گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اپنے ہی کمرے میں بریرہ کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے، اور میں حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا، میری بیوی کا کیا لگتا تھا، مجھے ہرگز بھی علم نہیں تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس لڑکے کو دیکھا تھا، لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ ان دونوں کے درمیان کی بے تکلفی تھی۔ کوئی بھی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ بیڈ روم میں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتی جیسے میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی بریرہ ایک دم چونک اٹھی، گھبرا کے پوچھنے لگی کہ آپ اس وقت گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ بریرہ کہنے لگی میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ قریبی کسی کام سے آیا ہوا تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ بریرہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ آج تک بریرہ نے اپنی کسی خالہ کا ذکر نہیں کیا تھا، تو پھر یہ لڑکا اچانک کہاں سے آ گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں زیادہ سوال جواب کرتا، بریرہ کی ماں پیچھے سے چلی گئی، اور وہ اس لڑکے کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی کہ چلو میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ میں چاہ کر بھی بریرہ پر شک نہیں کر پایا، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی گھر میں موجود تھے، اور یقیناً ان کی موجودگی میں وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری خوش فہمی ہے۔ بریرہ کا رویہ نہ صرف میرے ساتھ خراب ہوا تھا، بلکہ وہ دن رات موبائل فون پر کسی کے ساتھ مصروف رہنے لگی، اور میں اس بات کو اچھی طرح نوٹس کر رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں اس سے سوال پوچھتا تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ اس کے کزن کا فون ہے۔ اس کا کزن ارحم اچانک ہی اس کی زندگی میں اس طرح چلا آیا کہ میری حیثیت خاک برابر ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک دن نوکری ڈھونڈ کر تھکا ہارا میں شان کے گھر چلا گیا، اور اس کو بتایا کہ اب تو میری بیوی مجھ سے زیادہ اپنے کزن کو وقت دیتی ہے۔ یہ سن کر شان چونک اٹھا، کہنے لگا بریرہ کی کوئی خالہ نہیں تھی، ان لوگوں کو رکھنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح معلومات کی تھیں، ان کے خاندان میں آگے پیچھے دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ شان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جس لڑکے کو وہ اپنا کزن کہہ کر
ہمارے بیڈ روم تک لے آئی تھی۔ وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بات اس کے ماں باپ بھی جانتے تھے۔ اور اس بات کا اچھی طرح اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک اور دن بنا بتائے میں دوپہر کو گھر پہنچا تو بریرہ اس لڑکے سے کچھ پیسے وصول کر رہی تھی، اور بریرہ کی ماں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن بجائے اس کے کہ میری بیوی کو شرمندگی ہوتی یا اپنی غلطی کا احساس ہوتا، وہ تو الٹا ہی مجھ پہ چڑھ دوڑی۔ کہنے لگی، نہ تم مجھے کوئی خوشی دے سکتے ہو، نہ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے روپے پیسے ہیں، تو میں تم جیسے کنگال شخص کے ساتھ گزارا کیوں کروں گی؟ میری بیوی کو اپنی جوانی اور حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ بڑی ہی بدتمیزی سے کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنا بڑا سا گھر اور اچھی نوکری کا جھانسا دے کر مجھ سے شادی کر لی، اور میں بھی یہی سوچ کر تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے لگی کہ ایک دن ان سے وہ گھر اپنے نام کروا لوں گی۔ لیکن تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تمہاری ماں بھی اپنا حصہ سمیٹ کے نکل گئی، تو میں کیوں تمہاری خاطر اپنی جوانی برباد کروں؟ وہ میرے منہ پر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ارحم سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ ایک امیر انسان ہے جو اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے۔ نہ جانے اس کے ارحم کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بن چکے تھے کہ اسے اپنے کیے پر بالکل بھی ندامت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں بریرہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس کے باپ نے نہ صرف میرا ہاتھ پکڑ لیا بلکہ پولیس میں کمپلین کروانے کی بھی دھمکی دی۔ جس طرح بریرہ کے ماں باپ اس کے غلط کاموں میں اس کے پیچھے کھڑے تھے، میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جب میرے غصے اور سختی سے کچھ نہ بنا تو میں نے بریرہ کو محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک غلط راستے کو چن چکی ہے۔ بھلے ہی آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن دوبارہ نوکری ملتے ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آج میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں پڑھا لکھا قابل انسان ہوں۔ آج نہیں تو کل مجھے نوکری مل ہی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنی بیوی بریرہ سے محبت کرتا تھا، لیکن میری بیوی میری نظروں کے سامنے اس امیر لڑکے سے اپنے عشق کا چکر چلاتی رہی، اور اس کے ماں باپ اس کے اس گھنونے کام میں برابر کے شریک تھے۔ وہ لڑکا میرے سامنے میری بیوی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا، اور میں یہ سب خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں یہ گھر بھی بریرہ کے نام کر چکا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے خلاف کچھ بھی کہتا وہ مجھے گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتی۔ مجھ جیسے غیرت مند مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اور اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، اور بریرہ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ بھولی بھالی اور معصوم نظر آنے والی لڑکی بہت ہی چالاک اور مکار نکلی تھی، جس نے بڑی آسانی سے نہ صرف میرا گھر اپنے نام کر لیا تھا بلکہ مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر میں نے بدلہ لینے کے لیے کچھ ایسا کیا جس کا شاید ہی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں بریرہ کو چھوڑ کر شان کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہا تھا۔ میں پورا منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ شان کے ساتھ مل کر مجھے اس منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میرا ایک دوست واحد بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کا کڑوا سچ بتایا اور اس سے مدد مانگی، تو اس نے انکار نہ کیا، اور میں نے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کے لیے ایک نیا عاشق تیار کر دیا جس کا نام راشد تھا۔ راشد کی حقیقت کیا تھی یہ بات آپ لوگوں کو آخر میں پتہ چل ہی جائے گی۔ میں نے راشد کو گاڑی اور پیسے کے ساتھ اپنی بیوی کی زندگی میں بھیج دیا۔ بریرہ کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا، اور اس کے ماں باپ دولت کے پجاری تھے، اس لیے راشد کو کچھ مشکل نہ ہوئی اور بریرہ اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ راشد بریرہ کو گھماتا پھراتا، اس پر خوب پیسہ خرچ کرتا۔ بریرہ کو یقین آ گیا تھا کہ راشد ایک کروڑ پتی انسان ہے، اس لیے بریرہ نے خود ہی راشد سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو راشد نے فوراً حامی بھر لی۔ بریرہ نے فون پر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا، تو میں نے بھی اس کے آگے شرط رکھ دی کہ وہ مجھے میرا گھر واپس کر دے تو میں اسے پہلی فرصت میں طلاق دے دوں گا۔
ورنہ اگر وہ سالوں بھی مجھ سے منتیں کرے گی میں تب بھی اسے آزاد نہیں کروں گا۔ بریرہ راشد جیسے کروڑ پتی کے لیے میرے چھوٹے سے گھر کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے نہ صرف وہ گھر میرے نام کر دیا بلکہ مجھ سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں بھی جدا کر لیں۔ راشد کے ملتے ہی اس نے ارحم کو بھی لات مار دی تھی۔ ارحم بھی اس کے لیے صرف ایک ATM مشین تھا جس سے وہ اور اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے پیسے نکلوا رہے تھے۔ مجھے میرا گھر واپس مل چکا تھا۔ میں نے دوسرے شہر سے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میری ماں میرے حالات جان کر بہت زیادہ دکھی تھی۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی۔ میں نے اور میری ماں نے بریرہ اور اس کے والدین کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی تھی۔ راشد بریرہ کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آ رہا تھا جیسا سبق میں نے اسے پڑھایا تھا۔ راشد اور بریرہ نے ایک دوسرے سے شادی کر لی تھی اور یہ شادی محض پیسے کے لیے ہوئی تھی، لیکن وہ پیسہ راشد کا نہیں بلکہ میرے دوست واحد کا تھا جسے دکھاوے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شادی کے کچھ دن تک راشد نے بریرہ کو محلوں جیسی زندگی دکھائی اور پھر اس کے بعد جب بریرہ کی طبیعت بگڑی اور پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو راشد نے اسے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر بریرہ اور اس کے ماں باپ کے ہوش اڑ گئے۔ راشد نے بریرہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا اور اس کے ماں باپ کو اس کی زندگی سے نکال باہر پھینکا۔ اس کے ماں باپ جو بریرہ کے ذریعے پیسہ کما رہے تھے وہ سڑک پر آ گئے۔ بریرہ راشد جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی جو کہ سڑکوں پر مانگنے والا فقیر تھا۔ واحد نے ہی راشد کو مجھ سے ملوایا تھا اور اسے بریرہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ واحد نے راشد کو اپنی دولت استعمال کرنے دی تھی کیونکہ ہم بریرہ جیسی لڑکی کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ محلوں کے خواب دیکھنے والی بریرہ ایک فقیر کی بیوی بن کر ایک چھوٹی سی کٹیا میں قید ہو چکی تھی کیونکہ اس نے لالچ میں آ کر نہ صرف ہمارا گھر توڑا تھا بلکہ ارحم کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی قائم کیے تھے۔ راشد کی سچائی بریرہ پر بجلی کی طرح گری، لیکن اب وہ حالات کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ وہ حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ مجھ سے شادی کے بعد اس نے حمل نہیں ٹھہرنے دیا تھا، لیکن راشد کی دولت دیکھ کر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اسی وجہ سے اب وہ اس رشتے کو نبھانے پر مجبور تھی۔ بریرہ کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو صرف دولت سے محبت کرنا سکھایا تھا اور خود بھی اسی دولت پر عیش کرتے آ رہے تھے، لیکن ان کے اسی لالچ نے آخر میں سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ مجھے میرا گھر واپس مل گیا تھا۔ میری ماں کے حصے کے پیسوں سے میری ماں نے مجھے ایک کاروبار شروع کروا دیا تھا جس میں نے بہت جلد ترقی حاصل کر لی۔ دولت اور پیسہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور شاید بریرہ کے نصیب میں پیسہ نہیں تھا۔ وہ میری زندگی میں آئی تو میں کنگال ہو گیا اور وہ میری زندگی سے نکلی تو میں ایک دفعہ پھر خوشحال ہو گیا اور وہ خود ایک مانگنے والے کی بیوی بن گئی۔ میرے بھائی بھی اپنی زندگیوں میں خوش نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ چند ٹکوں کی خاطر کوئی بھی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس کے شوہر کی اوقات اس کے نصیب سے ہے۔ میں نے اپنے حصے کا بدلہ لے لیا تھا اور اس بدلے کو لینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ بریرہ آگے کسی اور شخص کی زندگی تباہ نہ کرے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو کچھ میں نے بریرہ کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ کیا آپ نے بھی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو دولت کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں یا پھر اپنے ہی شوہر سے بے وفائی کرتی ہیں؟ کیا پیسہ اتنا معنی رکھتا ہے کہ ایک عورت اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دے اور وہ ہر رشتے کو صرف ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے؟